بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، ہمارے درس میں اس سلسلے میں یہ گفتگو جاری تھی کہ اہل غلو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ گناہوں کی بخشش کرتے ہیں، اور آگے اس سے جڑی ہوئی باتیں جس کا تذکرہ آگے ہوگا کہ لوح و قلم، لوح محفوظ کی باتوں کو جانتے ہیں، دل میں ضمیر میں چھپی ہوئی بات سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں یہ تذکرہ جاری تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ اولیاء اور صالحین کے متعلق بھی اہل غلو نے ایسے ایسے عقیدے تراش رکھے ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا اثبات کرتے ہیں، ربوبیت و الوہیت کی خصوصیتوں کو ان کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ بعض واقعات کا ذکر ہوا اور پھر ان کا رد کرتے ہوئے پھر یہ تذکرہ کیا، کچھ اہل بدعت اور اہل غلو کے اقوال پیش کیے کہ چونکہ یہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے تھے اس لیے خالق اور مخلوق کے درمیان یہ واسطہ بنتے ہیں، ایسے ہی جیسے لوگوں اور بادشاہوں کے درمیان دنیا میں کچھ وزیر یا بادشاہ کے مقربین واسطہ بنتے ہیں۔ چنانچہ اس کا رد کرتے ہوئے ہم نے کچھ باتیں پڑھی تھی کہ اول تو یہ کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ اور مخلوقیت کے درمیان واسطہ تبلیغ ہے۔ دوسرا ایک شفاعت جس کا شریعت میں ہم کو تذکرہ ملتا ہے جائز شفاعت کا، وہ یہ کہ مخلوق کے لیے سفارش کرے۔ اب جو بادشاہ اور عام لوگوں کے درمیان جو واسطہ وسیلہ لگتا ہے دنیا کے اندر، میں باتوں کو دہرا رہا ہوں تاکہ یہ بہت اہم پہلو ہے، اس کو اگر آدمی سمجھ لے تو یہ جو الٹی سیدھی دلیل دے کے مخلوق کو اللہ پر یا اللہ کو مخلوق پر قیاس کر کے اس وسیلے کو ثابت کرنے کی لوگ جسارت کرتے ہیں، یہ کوئی کوشش نہ کرے۔ تو پہلی بات علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے بیان کی کہ دنیا میں عوام یا لوگوں اور بادشاہ کے درمیان جو واسطے کا معاملہ ہوتا ہے وہ کسی تین میں سے ایک وجہ کی بنیاد پر ہوتا ہے، کسی ایک شکل میں ہوتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ بادشاہ کے پاس واسطے اور وسیلے کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ وہ لوگوں کے حالات سے واقف نہیں ہوتا، بہت سی چیزیں اس کے علم سے باہر ہوتی ہیں۔ واسطے والا آدمی نمائندہ بن کر اس کو حالات سے باخبر کرتا ہے، جس بارے میں اس کو سفارش یا شفاعت کرنی ہے اس بارے میں وہ حقائق کو بیان کرتا ہے اس کے سامنے، تاکہ بادشاہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو۔ تو پہلی وجہ دنیا میں جو سفارش ہوتی ہے کہ جس شخص کے پاس سفارش کی جا رہی ہے وہ بادشاہ ہو یا کوئی اور بڑا ہو، تو اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ حقائق سے معاملات سے واقف نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ جانا کہ اگر کوئی اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ کسی انسان کا واسطہ بن کر کوئی درمیان کا آدمی بندوں کے بارے میں یا کسی بندے کے بارے میں اللہ کو یہ بتائے گا کہ تیرے فلاں بندے کو فلاں ضرورت ہے، وہ نیک ہے، اچھا ہے، فلاں ہے، مستحق ہے، حقدار ہے، اللہ کو نہیں معلوم یہ واسطے بتائیں گے؟ دنیا کے بادشاہ لوگوں کے حالات سے ناواقف ہوتے ہیں۔ کائنات کا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ اللہ رب العالمین المالک، اس سے کائنات کی کوئی ذرہ برابر چیز بھی آسمانوں اور زمین میں کھلی ہو، چھپی ہو، ظاہر ہو، باطن ہو، چھپی بھی نہیں ہے۔ اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، لہٰذا اس اعتبار سے جو دنیا میں بادشاہوں کے پاس وسیلہ لگتا ہے، سفارش ہوتی ہے، واسطہ لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، نمبر ایک۔ دوسری وجہ جو بتائی کہ بادشاہ اپنے رعیت کے کاموں کو انجام دینے، بندوبست کرنے، تدبیر کرنے سے عاجز ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی بادشاہ ہو کتنا بڑا بھی، اس کو یہ طاقت اور قدرت نہیں ہوتی کہ اپنے کار حکمرانی کو، حکومت کے جتنے کام ہیں، انتظامات ہیں، تدبیرات ہیں،
اس کو اکیلا انجام دے دے، ہاں اس کے اندر یہ قوت طاقت قدرت ہے ہی نہیں۔ اگر اس کے اعوان مددگار معاونین نہ ہوں، وزیروں کی شکل میں، سپاہیوں کی شکل میں، درباریوں اور مشیرین کی شکل میں، ایسے لوگ اگر نہ ہوں جو اس کی بادشاہت کو، سلطنت کے کاموں کو انجام دیں، اس کے احکامات کی تنفیذ کرنے میں مددگار بنے، تو ان دنیا کے بادشاہوں کی بادشاہت چل ہی نہیں سکتی۔ اب ان کو وہ اختیار نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قوت ہے، اختیار ہے، اور وہاں عاجزی کا سوال ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو دنیا میں بادشاہ کے مددگار ہیں وزیر اور دوسرے لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اب دنیا کے بادشاہوں کے پاس جو لوگ واسطہ بنتے ہیں، وہ واسطہ اس لیے بنتے ہیں کہ بادشاہ ان کی مدد کا محتاج ہے۔ دنیا کے بادشاہ لوگوں کی، اپنے وزیروں کی، اپنے سپاہیوں کی مدد کے محتاج ہیں۔ کائنات کا بادشاہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ کن کہے گا تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ دوسری وجہ بتائی تھی جو ہم پچھلے درس میں جان چکے ہیں، پھر بھی میں نے اس کو تھوڑا سا دہرا دیا اختصار کے ساتھ۔ تیسری وجہ کہ بادشاہ، دنیا کے بادشاہوں کے پاس جو وسیلہ یا واسطہ لگتا ہے اور اللہ کے پاس اس کی ضرورت نہیں، اور ان بنیادوں کو سامنے رکھیں تو پھر یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کے بادشاہوں کے پاس لگائے جانے والے وسیلے اور واسطے کا قیاس اللہ کی ذات کے ساتھ کرنا قطعی طور سے جائز ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی طرح نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی بھی چیز ہے ہی نہیں، لہٰذا اللہ کو مخلوق پر قیاس کرنا ہی ناجائز ہے۔ لا تضربوا للہ الامثال، اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ تو کہہ رہے ہیں تیسری وجہ، تیسری شکل، تیسری وجہ یہ ہے کہ بادشاہ، دنیا کا بادشاہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی رعیت، اپنے ملک یا سلطنت میں بسنے والے لوگوں کے لیے نفع کا کام کرنا ہی نہیں چاہتا، ان کو فائدہ پہنچانے کا اس کا ارادہ ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ احسان اور کرم کرنا نہیں چاہتا، رحمت و شفقت کا برتاؤ نہیں کرنا چاہتا، یعنی اس کا اپنا ارادہ نہیں ہے یا وہ خود سے نہیں کرتا، جب تک کہ کوئی خارج سے کوئی اسے تحریک نہ دے، کوئی محرک اسے تحریک نہ دے کہ بادشاہ سلامت ایسا ایسا کام کیجئے، یہ رعایا کے فائدے کا کام ہوگا، یہ آپ کی سلطنت کو مضبوط بنانے والا، آپ کو مقبول بنانے والا کام ہوگا۔ کوئی خارجی طور سے کوئی اسے تحریک دے، ترغیب دے اور بتائے کہ یہ کام لوگوں کے لیے، آپ کی بادشاہت کے لیے مفید ہے، تب وہ بادشاہ کرتا ہے۔ تو دنیا میں واسطے بادشاہ کو کسی کام کے کرنے کے سلسلے میں ترغیب دیتے ہیں، اس کے فائدے بتا کر، تب وہ دیکھتا ہے کہ ہاں واقعی یہ رائے اچھی ہے، اس کے فائدے ہیں، تب وہ کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ فَإِذَا خَاطَبَ الْمَلِكُ مَن يَنصَحُهُ، آگے عبارت ہے، میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ اگر بادشاہ سے کوئی ایسا شخص مخاطب ہوتا ہے، بات کرتا ہے، جو اس کی خیر خواہی کرتا ہے، بادشاہ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کی تعظیم کرتا ہے، یا وہ شخص اس کی رہنمائی کرتا ہے، مطلب ایسے کاموں کی دلالت کرتا ہے اس حیثیت سے کہ اس سے امید رکھتا ہے بادشاہ کو کوئی ایسا آدمی رہنمائی کر رہا ہے جس سے بادشاہ کو امید ہے کہ یہ میرا کام کرے گا، یا کسی اعتبار سے اس سے ڈرتا بھی ہے کہ اگر یہ میرا باغی ہو گیا تو میرے سلطنت کے کاموں میں خلل آئے گا، رکھنا پڑے گا۔ بادشاہ کو ڈر ہے، بادشاہ کو امید ہے اپنے معاونین سے، دیکھیے ڈرنا پڑتا ہے۔ حکومت کے، دنیا کے جو کامیاب سیاست داں ہیں، وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اس طریقے سے سمجھا بجھا کر حکمت کے ساتھ اپنے قریب رکھتے ہیں کہ وہ ان کے تابع داری کرتے رہیں۔ ایسی روش اور رویہ اختیار کرنے سے بچتے گریز کرتے ہیں کہ ہمارا قریب کا آدمی اور ہمارے مددگار ہمارے مخالف بن کر باغی بن جائیں، وہ باغی نہ بن جائیں۔ اگر یہ باغی ہو گئے تو ہمارے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے گا، لہٰذا ان کی کچھ باتوں کو کا لحاظ کیا جائے۔ بڑا پن اپنی جگہ عام حالات میں، لیکن بعض مقامات پر ان کی رعایت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، اس لیے کہ بادشاہوں کو بھی اپنے ماتحتوں سے کچھ نہ کچھ ڈر ہوتا ہے، کچھ امید ہوتی ہے۔ تو ایسا کوئی شخص جس سے ڈر اور امید خود بادشاہ کو ہوتی ہے، وہ شخص رہنمائی کرتا ہے کہ بادشاہ سلامت ایسے ایسے کام کرنے چاہیے، تب وہ رائے دیتا ہے، وہ ترغیب دیتا ہے، توجہ دلاتا ہے، تو تحرکت ارادۃ الملک وہمتہ فی قضاء حوائج رعیتہ۔ ایسی صورت میں بادشاہ کا ارادہ
اور اس کا مقصد اس کی ہمت جو ہے وہ لوگوں کی رعیت کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے سلسلے میں حرکت میں آتی ہے۔ جب کوئی کہہ رہا ہے تب بادشاہ اس سلسلے میں قدم اٹھاتا ہے یا اس کے بارے میں سوچتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ اما کیوں بادشاہ ایسا کرتا ہے؟ اما لما يحصل فی قلبہ من کلام الناصح الواعظ المشیر، یا تو اس وجہ سے کہ جو نصیحت کرنے والا بادشاہ کے قریب جو ہے اس کا مشیر، اس کو واعظ و نصیحت کرنے والا شخص جو بات کہہ رہا ہے اس بات اور کلام کا اس کے دل میں اثر ہوتا ہے، اس کے دل میں اثر ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر یا تو بادشاہ کرتا ہے، یا پھر اس وجہ سے کہ جو شخص رہنمائی کر رہا ہے، رائے دے رہا ہے بادشاہ کے سامنے، پیشکش کر رہا ہے، اس سے بادشاہ کے دل میں کچھ رغبت یا رہبت ہے، یعنی یہی رغبت یعنی دلچسپی کہ بھائی یہ میرا کام کرے گا، اس کو پسند کرتا ہے، یا ڈر ہے۔ اب اس میں اور بھی ایک چیز جوڑ لیجئے، شاہ اسماعیل نے شہید رحمہ اللہ نے تقویۃ الایمان میں بیان کیا نا، شفاعت محبت، شفاعت وجاہت کے نام سے۔ بادشاہ کسی سے بہت محبت کرتا ہے، اب اس نے اگر بادشاہ کے سامنے، دنیا کے بادشاہ کوئی سفارش کی کہ فلاں فلاں میرا رشتہ دار ہے یا میرا دوست ہے، یا اب کوئی شہزادہ بادشاہ کا بیٹا ہو یا بادشاہ کی جو بیوی ہے ملکہ، وہ کوئی چیز میں ضد کرے کہ میرے فلاں فلاں رشتہ دار ہیں، ان کو دربار میں فلاں مقام دے دو۔ اب بادشاہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تو یہ روٹھ جائے گی، میرا بیٹا ناراض ہو جائے گا، تو اب ان کو منانا پڑے گا۔ تو اس بیوی سے، بچے سے ایک قسم کی رغبت، محبت رکھتا ہے۔ ایسے ہی وزیروں اور مشیران میں سے بھی کچھ لوگ ہو سکتے ہیں، تو یا تو محبت کی وجہ سے اس کی بات ماننے پر مجبور ہو جائے بادشاہ، یا پھر اس سے ڈر ہے کہ اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تو یہ ناراض ہوگا اور میری بادشاہت کے کاموں میں خرابی پیدا کرے گا، میرے خلاف سازش کر سکتا ہے، میری حکومت کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے، لہٰذا اس کی بات مان لی جائے ورنہ ہمارے لیے خطرہ ہوگا۔ تو یا تو ڈر ہے یا محبت ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کا اپنے مشیرین کی بات کو ماننے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے۔ واللہ تعالیٰ، اب غور کیجئے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے بادشاہوں کی طرح ایسا ہی ہے کہ کسی کی محبت میں مجبور ہو کر اس کا دباؤ یا اس کی رائے ماننے پر مجبور ہوگا کہ وہ روٹھ جائیں گے؟ کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی پیر ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر اس نے کوئی پیشکش، کوئی دعا اللہ کے جناب میں رکھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قبول نہیں کیا تو وہ ناراض ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ بات مسئلہ بن جائے کہ ارے وہ تو مجھ سے روٹھ گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ کیا کسی نبی یا کسی کے تاب و تواں اس طرح کا ہے، اس کی کوئی حیثیت ایسی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے ناراض ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ناراض ہو؟ کوئی ایسا اگر اللہ کو ایسا اگر سمجھتا ہے تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہی نہیں کی، قرآن بھی نہیں پڑھا، اور اللہ کی عظمت و کبریائی کو نہیں جانا، اللہ کی عظمت، آقائیت اور اس کا حکم اور تسلط نہیں جانا، اور بندوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے محتاجگی اور بندگی کو نہیں جانا۔ فرشتے اللہ رب العالمین کے سامنے صف بصف قیامت کے دن کھڑے ہوں گے۔ قرآن نے کہا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن۔ اس دن فرشتے، جبریل اور روح یعنی فرشتے، اور فرشتے اللہ کے جناب میں صف بصف کھڑے ہوں گے، وہ کلام نہیں کریں گے، لا یتکلمون، کلام نہیں کر سکیں گے، کریں گے الا من اذن له الرحمن، مگر وہی کلام کرے گا جس کو رحمان اجازت دے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ رحمان کی اجازت کے بغیر جو لب نہیں کھول رہے ہیں وہ رحمان کے کسی فیصلے پر اعتراض کر سکتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا کر، میں فلاں کو پسند کرتا ہوں، تو اس کے لیے یہ فیصلہ کر، تیرا فیصلہ یہ ہے، وہ بدل دے۔ یہ فرشتوں کی بات ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سگے چچا ابو طالب کے بارے میں کہہ رہے ہیں انتقال کے بعد کہ میں دعا کروں گا جب تک منع نہیں کیا جا رہا ہے۔ آپ کا یہ جملہ بتاتا ہے کہ آپ کو اندازہ تھا کہ منع کیا جائے گا، اور قرآن کی آیت آ بھی گئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، کہ نبی اور مسلمانوں مومنین کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے مغفرت طلب کریں، دعائے استغفار کریں، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، یہ واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنمی ہے۔ کتنی واضح بات ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے کہا کہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تیرے اہل و عیال کو بچاؤں گا، وہ میرے خاندان کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا، قرآن میں وہ اللہ کی ڈانٹ موجود ہے۔ اولو العزم رسول اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تو نے خود وعدہ کیا تھا۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، وعدہ اہل کے بارے میں تھا، جس کو مستثنیٰ کیا تھا یہ اس میں سے ہے، یہ تمہارے گھر کا آدمی نہیں ہے، یہ تو عمل غیر صالح مشرک شرک والا ہے۔ تو جو شرک والا ہے اس کے لیے نبی اگر دعا کر بیٹھے تو اللہ نے ڈانٹ دیا، اس کو اجازت ملے گی؟ یا نبی پھر اس کے بعد اب دیکھیے قرآن میں جب حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے سختی سے منع فرمایا تو حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً بخشش طلب کی، مغفرت مانگی، استغفار کیا۔ تو جس سے اللہ ناراض ہے، ہاں، جس کو عذاب دینا چاہ رہا ہے، جس کو عذاب اسی کو دے گا نا جو ناراض، جس سے ناراض ہوگا۔ تو جس سے اللہ ناراض ہے، دنیا کا کوئی نیک بندہ، انبیاء کی بات چھوڑیے، دنیا کا کوئی نیک انسان اس سے محبت کر سکتا ہے کیا؟ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت ایمان کا دستہ ہے، ہاں، ایمان اور توحید کا حاصل ہے یہ، کہ اللہ سے ایسی محبت ہو کہ اس کا محبوب ہمارا محبوب بن جائے، عمل ہو یا انسان ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبغوض جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے وہ عمل ہو یا شخصیت ہو ہمارے لیے ناپسندیدہ بن جائے۔ اگر فرعون اللہ کا دشمن تھا تو اللہ کا کوئی دوست تو فرعون سے محبت نہیں کر سکتا۔ اب اس قاعدے کو سامنے رکھ کے سوچئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہے، کسی کو عذاب دینا چاہتا ہے، کسی کی گرفت کرنا چاہتا ہے، تو کیا کائنات کی کوئی ہستی، وہ چاہے فرشتے ہوں، چاہے انبیاء اور رسول ہوں یا بزرگان دین ہوں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف جا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں پروردگار یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ فلاں ہے، اس کو تو معاف کر دے؟ کتنی صاف صاف تعلیمات ہے قرآن اور حدیث میں۔ انبیاء کرام میں سے بعض کے والد، بعض کی بیوی، بعض کے بیٹے، ہاں، بعض کے چچا جہنم میں جائیں گے اور انبیاء کرام ان کو بچا نہیں سکیں گے۔ کتنی صاف صاف، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں بچا سکیں گے، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام کے اس کی کنیت کے ساتھ ابو لہب تبت یدا ابی لہب نازل ہو گئی، سگے چچا۔ پھر بھی اگر کوئی کسی کی عقل نہیں کھلتی اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ دنیا میں جیسے بادشاہ کسی کی بات نہیں مان رہا ہے تو محبوب لوگ جو ہے منوا لیتے ہیں، ایسے ہی اگر اللہ ہم سے ناراض ہوگا تو ہم کسی بزرگ اور پیر صاحب کا ہاتھ تھامے رہیں گے، وہ منوا لیں گے۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ اللہ کو دنیا کے بادشاہوں کی طرح سمجھ رہا ہے۔ ہاں، غور کیجئے کہ ایسی محبت کہ جس کے روٹھ جانے کا خوف ہو، اس بنیاد پر جو ہے دنیا میں بادشاہ یا بڑا آدمی سفارش قبول کرتا ہے، اللہ کے یہاں کیا اس کا وجود ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ محبت والا معاملہ اسی طرح کسی کی وجاہت اور خوف والا درجہ اگر ہے کہ بادشاہ ڈرتا ہے کہ اگر یہ ناراض ہو گیا تو میرا باغی بن جائے گا، میری حکومت میں جو ہے مسائل پیدا کرے گا، بادشاہ کو ڈر ہوتا ہے، رب العالمین کو، خالق السماوات والارض کو، رب العرش العظیم کو کیا یہ ڈر ہے کہ کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس کی بات نہیں مانی تو اللہ سے وہ ناراض ہو جائے گا؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کے دباؤ میں آ کر اس کی بات قبول کرنے پر مجبور ہو جائے۔ دنیا کے بادشاہ اور بڑے لوگ دباؤ قبول کر سکتے ہیں، مجبور ہو سکتے ہیں، دوسروں کے محتاج ہو سکتے ہیں، رب العالمین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ان اللہ غنی عن العالمین، تمام جہانوں سے پروردگار بے نیاز ہے، غنی ہے، ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ الصمد ہے، الغنی ہے، الحی القیوم ہے۔ آپ غور کیجئے کہ دنیا کی سفارش جو ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ کتنی پیاری بات بیان کی علامہ ابن تیمیہ نے۔ اس کو اگر آپ دماغ میں بٹھا لیں تو یہ جو عقلی قسم کی دلیلیں دے کر کچھ لوگ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں اور ناجائز حرام شرکیہ شفاعتوں کو، مشرکین کی جو شفاعت کا عقیدہ تھا اسے اسلام کے نام پر جائز بتانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ساری بنیاد اکھڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں، تو کہا انہوں نے کہ دنیا میں اس طرح کی سفارشیں ہوتی ہیں، یا تو رغبت کی وجہ سے یا رہبت کی وجہ سے، یا واعظ کی نصیحت اور مشیر کے اچھے مشورے کی بنیاد پر بادشاہ جو ہے وہ حرکت میں آتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا معاملہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح ہے کیا؟ نہیں۔ واللہ تعالی هو رب كل شيء ومليكه وهو ارحم بعباده من الوالدة بولدها، کہ اللہ کی شان تو یہ ہے
کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کا پروردگار پالنہار ہے، سب چیزوں کا مالک ہے، اور وہ اپنے بندوں پر انتہائی رحمت والا ہے۔ ایک ماں اپنے بیٹے سے جتنی محبت کرتی ہے اس سے بھی کہیں زیادہ رب العالمین اپنے بندوں سے، اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے، شفقت اور رحمت کا برتاؤ فرماتا ہے۔ ہاں، وَكُلُّ الْأَشْيَاءِ إِنَّمَا تَكُونُ بِمَشِيئَتِهِ، اور کائنات کی ہر چیز اللہ کی مشیت اور ارادے سے ہی ہوتی ہے۔ فَمَا شَاءَ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، چنانچہ جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہوا، جو نہیں چاہا نہیں ہوا۔ جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو وہ نہیں چاہتا نہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ کسی کو اولاد نہیں دے گا، تو کائنات کی ساری ہستیاں مل کر بھی اگر اللہ سے کہے کہ نہیں، تو نے جو ہے اس کو اولاد نہیں لکھی ہے، تو اس کو اولاد دے، ان کا فیصلہ نہیں چلے گا، جو اللہ نے چاہا وہی ہوگا۔ یہاں ہم نے ابھی واقعہ سنا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس ایک خاتون آ رہی ہے اور کہا کہ مجھ کو دعا کیجئے کہ اولاد مل جائے۔ لوح محفوظ میں دیکھا تو اس کو ایک بھی اولاد نہیں لکھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے اللہ سے دعا مانگی کہ اس کو 2 بیٹے دے دے۔ اس نے کہا کہ اللہ کی طرف سے ندا آئی کہ تو 2 کہہ رہا ہے، اس کے تو ایک بھی نہیں لکھی ہے، تو 2 کہہ رہا ہے، کہا 3 دے دے۔ پھر کہا ایک بھی نہیں ہے، تو 3 کہہ رہا ہے، 4 دے دے۔ 7 تک چلا گیا اور 7 پھر اللہ کو دینا پڑا۔ اگر کوئی شخص اس واقعے کو یا اس قسم کے کسی بھی واقعے کو صحیح مان لے گا تو وہ ایمان والا تو قطعی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ یہ چیزیں مان ہی نہیں رہا ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، اللہ چاہ رہا ہے کہ اولاد نہ ملے، شیخ عبد القادر جیلانی چاہ رہے ہیں کہ مل جائے، اور لوح محفوظ کا لکھا بدل دیا، اللہ کا ارادہ بدل گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فعال لما یرید کہاں سے رہا؟ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، جسے جو چاہتا ہے دیتا ہے، جسے نہیں چاہتا نہیں۔ جو اللہ دے کوئی اسے روک نہیں سکتا، جو اللہ روکے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ مضامین قرآن حدیث دعاؤں میں بکھرے پڑے ہیں، اور ان سارے مضامین کو رد کر کے یہ جھوٹے قسم کے واقعات ہم عوام میں بیان کر رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ کتنی بڑی گستاخی ہے، کتنی بڑی جسارت ہے، اور دین کے خلاف کتنی کامیاب سازش ہے کہ قرآن حدیث کی تعلیمات کے بالکل واضح ہوتے ہوئے یہ الٹے سیدھے عقلی شبہات کی بنیاد پر لوگ جو ہے ایسی غلط سلط باتیں لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، اور لوگ سنتے ہیں، سناتے ہیں، مان رہے ہیں بہت سارے لوگ، اور ہم اس کا رد کر رہے ہیں تو اس پر ناراض ہوتے ہیں۔ قرآن حدیث پر آپ ناراض ہو رہے ہیں، ہم پر نہیں۔ خیر، تو آپ اس طرح سے آپ غور کیجئے، شیخ الاسلام کے اس بات کو اپنے سامنے رکھیے کہ دنیا میں جو وسیلے واسطے اختیار کیے جاتے ہیں بادشاہوں کے پاس، اور جس کو قیاس کر کے لوگ ابھی پیچھے جو گزرا، آگے جتنے بھی لوگ دنیاوی واسطوں اور وسیلوں کا ذکر کر کے اس پر قیاس کر کے اللہ کے یہاں جائز ٹھہراتے ہیں، ان سب کی جڑ اکھڑ جاتی ہے ان 3۔ اور یہ جو باتیں بیان کی علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، یہ باتیں صرف عقلی بنیاد پر ہی نہیں ہیں، یہ قرآن حدیث میں یہ مضامین موجود ہے۔ میں نے سورہ یونس کی آیت کا اشارہ کیا تھا، اور من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ کے تحت میں نے اس سے پہلے آیت الکرسی کی تفسیر کے درمیان بیان کیا ہے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس شرکیہ واسطے کو اختیار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ یہ لوگ جو یہ شرکیہ واسطہ وسیلہ اختیار کرتے ہیں، یہ خالق اللہ جل وعلا کو مخلوق سے مشابہ قرار دیتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے نا، جب کہہ رہے ہیں کہ جیسے دنیا میں بادشاہوں کے پاس واسطہ لگتا ہے، ہاں، فیکٹری اور کمپنی اور کارخانے کے مالک کے پاس واسطہ لگتا ہے، مینیجر کے پاس واسطہ لگتا ہے، تو دنیا میں ان کے پاس جیسے واسطہ لگتا ہے، ویسے اللہ کے پاس بزرگان دین کا، انبیاء و صالحین کا وسیلہ لگتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ سیدھا سمپل کہ جیسے دنیا کے بادشاہ کو آپ نے سمجھا، ویسے ہی آپ اللہ کو سمجھ رہے ہیں، یعنی مخلوق پر اللہ کو قیاس کر رہے ہیں، مخلوق سے اللہ کو تشبیہ دے رہے ہیں۔ تو بنیادی وجہ اس شرکیہ واسطے اور وسیلے کی ایک یہ ہوئی کہ انہوں نے اللہ کو، یعنی خالق جل شانہ کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دی۔ مصطفیٰ بکری کہتا ہے ان العبد اذا سمع، ہاں، میں عربی کی عبارت نہ پڑھتے ہوئے ترجمہ کرتا ہوں کہ بندہ جب بندہ جب سنتا ہے یا کسی نیک بندے کو دیکھتا ہے، کسی اچھے انسان کے بارے میں اس نے سنا یا اسے دیکھا اور مشاہدہ کیا، یا ایسی کرامات کے بارے میں خبر بھی دی گئی اس کو جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عزت بخشی۔ کسی بزرگ کے بارے میں اسے پتہ چلا کہ وہ صاحب کرامت ہیں، وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، وہ بہت بڑے ہیں، بہت نیک تھے۔ ہاں، ہمارے یہاں جیسے واقعات بیان کرتے ہیں نا، آج کل یہی زیادہ بیان کرتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ کہا
جو حقیقت میں بزرگ ہے اور ان کی ثابت شدہ بزرگی اور بڑائی ہے، اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اسے ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انبیاء صالحین کہیں کہیں ضرورت ہوتی ہے یہ نمونے کے طور پہ، لیکن ان کو اس طریقے سے بیان کرنا کہ ان کی عظمت، ان کی عقیدت غلو کی شکل اختیار کر کے ان کو ان کے درجے سے بڑھا دیوے، یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ بزرگوں سے محبت جائز ہے، لیکن اس محبت کو ان کے مقام سے بڑھا کر آگے بڑھا دینا، عقیدت کے دائرے کو اس کے حد سے آگے بڑھا دینا، یہ گمراہی ہے، شرک کی طرف لے جاتی ہے۔ چنانچہ یہ مصطفیٰ بکری کہہ رہا ہے کہ جب ایک آدمی کسی انسان کے بارے میں سنتا ہے یا دیکھتا ہے یا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے یا کسی کے ذریعے سے اس کو خبر ملتی ہے کہ فلاں بندہ ایسا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی کرامات عطا کی تھی اور ایسے حالات اور ایسے علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے بخشے تھے، ہاں اس کو ہبہ کیے تھے، ہاں تو اس کا یہ مقام ہوا کہ اتنا اعلیٰ درجہ ہے، وہ ایسی ایسی کرامات پیش کرتے تھے، تحقق لہو، تو ایسی صورت میں جب وہ سنتا ہے یا دیکھتا ہے تو اس کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ وہ شخص جو ہے حق جل شانہ سے میرے مقابلے میں زیادہ قریب ہے، ہاں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ قریب ہے۔ جیسے کہ ہم میں سے ایک آدمی یہ جانتا ہے کہ وزیر کی جو شخصیت ہے وہ بادشاہ کے دل میں ہمارے مقابلے میں زیادہ قربت رکھتی ہے۔ پھر سے اس کے جملے کو میں اپنے الفاظ میں کہوں جو میں نے ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک آدمی کسی انسان کے بارے میں سنتا ہے کہ ان کی بڑی فضیلت، بڑا اعلیٰ مقام، صاحب کرامت تھے، ایسے تھے، ہوا میں اڑتے تھے، پانی پہ چلتے تھے، فلاں فلاں کرامت کا مظاہرہ کیا، اتنے سالوں تک ایک ہی وضو سے جو ہے وہ نماز پڑھتے رہے، کبھی وضو کیا ہی نہیں، یا عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے اتنے سالوں تک۔ ایسی جب باتیں سنی تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں دل میں یہ خیال اور عقیدہ بنا لیا کہ یہ اب اتنے پہنچے ہوئے آدمی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اللہ سے ہمارے مقابلے میں زیادہ قریب ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ جیسے ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ ہم بادشاہ سے دور ہیں، حاکم اور حکمراں سے، وزیر اعظم اور صدر جمہوریہ ہم کو نہیں پہچانتے، ہم ان سے دور ہیں، لیکن جو اس کا سیکریٹری ہے، اس کا وزیر ہے، اس سے قریب ہے، اس کا بادشاہ، حکمراں یا صدر جمہوریہ یا وزیر اعظم کے دل میں زیادہ مقام ہے، زیادہ قربت ہے، ہم اس سے اس کے مقابلے میں بہت دور ہیں۔ ایسا سمجھنے کے بعد فَإِذَا أَرَادَ قَضَاءَ حَاجَتِهِ مِنَ السُّلْطَانِ، اب ایسا انسان جب بادشاہ اور حاکم سے اپنی ضرورت پوری کرنے کا ارادہ کرتا ہے تب کیا کرتا ہے کہ اتخذ لہ واسطۃ یوصلہ الی السلطان، تو ایسے لوگوں کو، وزیروں کو جو اس کے مقابلے میں بادشاہ سے زیادہ قریب ہیں، ان میں سے کسی کو واسطہ بناتا ہے جو اس کو سلطان تک پہنچاتا ہے اور اس کی حاجت اور ضرورت کو پوری کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، ہموار ہو جاتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مصطفیٰ بکری۔ اب دنیا کے بادشاہ اور دنیا کے بڑے لوگوں کو کا حوالہ دے رہا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اس کو قیاس کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ جو نیک صالح بندے صاحب کرامت ہیں، بندہ دیکھتا ہے کہ یہ کرامت والے ہیں تو اللہ سے زیادہ قریب ہیں، لہٰذا ہم کو واسطہ بنانا چاہیے ان کو اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ سے اپنی حاجتیں مانگنے کے لیے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں وَهَذَا كَمَا يَظُنُّهُ جُهَّالُ الْعُبَّادِ مِنْ أَنَّ لَهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى حَقًّا عَلَى بِعِبَادَتِهِمْ۔ بڑی غور سے سنیے کہ یہ بات ایسی ہی ہے جس کا جو کہ کچھ جاہل عبادت گزار لوگ سمجھتے ہیں۔ جاہل عبادت، وہ ایک آدمی جاہل ہے اور خوب عبادت اور محنت کر رہا ہے دین کے راستے میں، خوب عبادت کرتا ہے، تو علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جاہل عبادت کرنے والے یہ گمان جو کرتے ہیں کہ انا لہم علی اللہ حقا بعبادتہم، کہ ان کی جو اتنی عبادت اور مشقت ہے، عبادت و ریاضت وہ کرتے آ رہے ہیں، ان کی اس عبادت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کا ایک حق بن گیا۔ ہم جب اتنی عبادت کرتے ہیں تو ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک حق ہے، اب ہم اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ ایسا جاہل عبادت گزار لوگ سمجھتے ہیں۔ اور آگے کہہ رہے ہیں علامہ ابن تیمیہ وَذَلِكَ أَنَّ النُّفُوسَ الْجَاهِلِيَّةَ تَتَخَيَّلُ أَنَّ الْإِنسَانَ بِعِبَادَتِهِ وَعَمَلِهِ يَسِيرُ لَهُ عَلَى اللَّهِ حَقٌّ، يَسِيرُ لَهُ عَلَى اللَّهِ حَقٌّ،
بہت غور سے سنیے کہ یہ اس طریقے سے کہ جاہلیت کے لوگ، نفوس جاہلیت والے لوگ جو ہے وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ انسان اپنی عبادت اور اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے ایسا بن جاتا ہے، اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کا کوئی حق بن جاتا ہے۔ ہاں، من جنس ما یسیر للمخلوق علی المخلوق، ایسے ہی جیسے بعض حالتوں میں ایک مخلوق کا حق دوسرے مخلوق پر ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ پر کچھ احسانات کیے، میں نے آپ کا کچھ کام کر دیا، تو اس کے بدلے میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ اب میرا آپ پر حق ہے، آپ کو مجھ کو یہ دینا چاہیے۔ تو جیسے مخلوق کا مخلوق پر حق ہوتا ہے، تو یہ جاہل عبادت گزار لوگ بھی ایسا سمجھتے ہیں کہ جب ایک آدمی جو ہے خوب عبادت کر رہا ہے، محنت مشقت کر رہا ہے، تو اس کی عبادت و ریاضت کی بنیاد پر اللہ کے پاس اس کا حق بن گیا۔ کہہ رہے ہیں جیسے کوئی شخص بادشاہوں اور بڑے لوگوں کی، اپنے مالکین کی خدمت کرتا ہے، تو خدمت کیسا کرتا ہے کہ ان بادشاہوں کے لیے کچھ فائدے کے کام کرتا ہے اور ان سے ان کے نقصان کی چیزوں کو دفع کرتا ہے۔ کوئی وزیر ہو، کوئی سپاہی ہو، بادشاہ کی خوب خدمت کر رہا ہے، سمع و اطاعت کر رہا ہے۔ اب بادشاہ نہ ہو، یہاں ہم کسی سیٹھ صاحب سمجھ لیجئے، کوئی حاکم ہے، کوئی فیکٹری کا مالک ہے، تو بڑے آدمی کو، مالک کو خوب خدمت کر کے جو ہے خوش کر دیا۔ وَيَبْقَى أَحَدُهُمْ يَتَقَاضَى الْعِوَضَ، اب ایسا کرنے کے بعد ان میں سے ایک آدمی جو ہے وہ اپنے بدلے کا اور معاوضے کا تقاضا کرتا ہے اور اپنی اس خدمت کا بدلہ اور مکافات چاہتا ہے کہ اب اس کو اس کی جزا ملنا چاہیے، انعام ملنا چاہیے۔ وَيَقُولُ لَهُ عِنْدَ جَفَاءٍ أَوْ إِعْرَاضٍ يَرَاهُ مِنْهُ، اور اگر جس کی خدمت کی ہے اس کی جانب سے کوئی جفا، بے رخی اور بے اعتنائی دیکھتا ہے کہ ارے میری طرف تو توجہ نہیں دے رہا ہے، میرا حق مجھ کو نہیں دے رہا ہے، تب وہ کیا کہتا ہے؟ عبادت کرنے والا، خدمت کرنے والا کیا کہتا ہے؟ الم افعل کذا، کیا میں نے ایسا نہیں کیا؟ کیا میں نے تمہارے ساتھ ایسا، میں نے تمہارے ساتھ اتنا احسان کیا، میں نے اچھائیاں کی، اتنی خدمت کی، اس کا صلہ مجھے یہی دے رہے ہو؟ آگے کیا میں نے ایسا نہیں کیا؟ یمن علیہ بما یفعلہ معہ، وہ اس کے ساتھ اس نے جو کچھ کام انجام دیا ہے اس پر احسان جتاتا ہے۔ وَإِن لَّمْ يَقُلْهُ بِلِسَانِهِ، اگرچہ کہ اگر وہ اپنی زبان سے نہ بھی کہے، كَانَ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ، تو یہ بات اس کے دل میں ضرور ہوتی ہے کہ میں نے اس آدمی کے لیے اتنی خدمات کی، قربانیاں دی، محنت کی، اور یہ میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے، مجھے میرا حق نہیں دے رہا ہے، مجھ سے بے رخی برت رہا ہے۔ تو یا تو زبان سے کہتا ہے، اگر زبان سے نہیں بھی کہہ رہا ہے تو دل میں یہ بات ہوتی ہے۔ اب یہ بات ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کسی کی خدمت کرنے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ میرا اس پر حق ہے اور میں نے جو خدمات انجام دی ہیں اس کے عوض میں اسے چاہیے، اس پر لازم ہے کہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرے، دوسروں کی طرح برتاؤ نہ کرے۔ تو ایسے ہی اس کا خیال، وَتَخَيَّلَ هَذَا فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ جَهْلِ الْإِنسَانِ وَظُلْمِهِ، وَتَخَيُّلُ هَذَا، ایسا ہی خیال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں بھی کچھ لوگ قائم کرتے ہیں۔ جو آدمی جاہل ہوتا ہے اور ظالم ہوتا ہے، اپنے ظلم اور جہالت کی بنیاد پر جیسے دنیا میں سمجھتا ہے، ویسے اللہ کی عبادت کرنے کے بعد سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی میرا حق جو ہے قائم ہو گیا، جیسا کہ لیکن کہہ رہے ہیں کہ ولہذا، اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی قرآن میں جا بجا مختلف پیرایوں میں کہ انسان کے اعمال کا نفع اور نقصان اسی کی طرف پلٹتا ہے۔ وہ اچھا کام کرے تو اس کا نفع انسان کو ملے گا، اللہ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا کہ اگر سارے انسان، جنات، اول آخر لوگ مل جائیں اور دنیا کے سب سے بہترین انسان کے جیسے ہو جائیں تو اس سے اللہ کی سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو کہا انسان کا نفع اسی پر پلٹتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوقات سے بے نیاز ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے احسان کیا، بھلائی کا معاملہ کیا، احسان اللہ کے ساتھ عبادت میں، احسان مخلوق کے ساتھ ان کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ، ان کے ساتھ حسن سلوک کے طور پر، تو اگر تم نے احسان کیا تو خود اپنے نفسوں کے لیے احسان اور بھلائی کر رہے ہو۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم نے برا کام کیا تب بھی تمہارے نفسوں کا ہی نقصان ہے، اسی کے حق میں جائے گا، اسی کو اس کا بدلہ ملے گا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد، من عمل صالحا فلنفسہ، جو شخص نیک عمل کرتا ہے تو وہ اپنے لیے کرتا ہے، ومن اساء فعلیہا، اور جو شخص برا عمل کرتا ہے تو اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ وما ربک بظلام للعبید، اور تمہارا پروردگار بندوں کے ساتھ
کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ سورہ فصلت کی آیت ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت یہاں ذکر کی کہ قال الذی عندہ علم من الکتاب، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو جن اور عفریت تھے، جن تھے، ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں ملکہ سبا کے تخت کو، یہ پہلے سے سیاق کلام میں موجود ہے، میں وہ تخت آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے، آپ تک پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ فلما رآہ مستقرا عندہ، اور وہ لے آیا۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے سامنے رکھا ہوا مستقر پایا، قال ھذا من فضل ربی، جب دیکھا تو کہا کہ یہ میرے رب کا فضل و کرم ہے، میرے رب کا فضل ہے۔ لیبلونی ااشکر ام اکفر، کیوں یہ فضل اور احسان مجھ پر کیا؟ تاکہ اللہ مجھے آزمائے، میری جانچ پڑتال کرے کہ میں شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکرا، میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اور آگے جملہ ہے کہ اور جو شکر گزار ہوتا ہے، جو شکر ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو وہ اپنے نفس کے لیے شکر ادا کرتا ہے، یعنی اس کا شکر کرنا اللہ کو فائدہ نہیں دے گا، خود شکر کرنے والے بندے کو اپنا فائدہ ملے گا۔ ومن کفر، اور جو ناشکری کرے گا، انکار کرے گا، فان ربی غنی کریم، تو تمہارا پروردگار غنی ہے، بے نیاز ہے، کریم ہے۔ وہ احسان کرتا ہے تو اس کو کسی معاوضے کی طلب نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بتائی۔ آگے وَمِمَّا يَجِبُ، اور جو یہ بات جاننا واجب ہے، ضروری ہے کہ اللہ کے بارے میں یہ لوگ جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ کسی طریقے سے درست نہیں ہے۔ حاصل کلام یہ کہ یہ اس طرح سے واسطے دنیا کے لوگوں پر قیاس کر کے دنیا میں جو وسیلے واسطے لگتے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ثابت کرنے کی کوشش کرنا اللہ کی عدم معرفت پر مشتمل ہے، جہالت اور ظلم ہے۔ اور یہ بات بار بار گزری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بندے کا کوئی حق ایسا نہیں ہوتا، کوئی کسی بھی مقام کو پہنچ جائے جیسا مخلوق کا حق مخلوق پر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حق کہا ہے تو وہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے، جملہ یاد رکھیے گا کہ اللہ پر بندوں کے لیے وہی حق ہے جو اللہ نے اپنے فضل و کرم کی بنیاد پر متعین کر لیا۔ خود اللہ نے، کسی کا کوئی حق اللہ پر حق واجب کی طرح عائد نہیں ہوتا جیسے مخلوق کا حق مخلوق پر قائم ہوتا ہے۔ یہ چند باتیں اس ضمن میں ذکر کی، ابھی یہ بات ادھوری ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم مزید آگے کچھ باتیں جانیں گے۔ چونکہ یہ عقیدے سے متعلق کچھ ایسے مباحث ہیں، مجھے احساس ہو رہا ہے کہ بات کچھ طویل سی ہوئی، لیکن اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ شاید لوگوں کو لذت تقریر، خطابت کی تقریر کی لذت محسوس نہ ہو، لیکن میں عرض کروں گا کہ اس لذت سے، خطابت کی لذت سے قطع نظر علم کی لذت کو محسوس کیجیے۔ اور یہ جو باتیں ہم پڑھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، یہ علم کے اعتبار سے، ہمارے عقیدے کے اعتبار سے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، نہایت لذیذ ہے۔ اس کو جب آپ سمجھ لیں گے تو آپ توحید کو خالص اور اچھے ڈھنگ سے سمجھ پائیں گے یا اختیار کریں گے۔ اللہ کا مقام اللہ کو دیں گے، مخلوق کا مقام مخلوق کو دیں گے، اور یہی ہم سے مطلوب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔